وہی لوگ بھی یہاں بیٹھے رہے اور ان کے سامنے بات کروں. آپ کافی ہے. سب سے پہلے شکریہ، چونکہ شاہ صاحب نے بات کی اور چونکہ میں ڈائریکٹ کشمیر افیئر کو بھی دیکھتا ہوں، تو یہ ایک ہماری نیشنل ایشو تھی اور اس پر بات کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے پھر آگے اپنے اسپیچ کو بڑھاؤں گا. وہ کشمیر میں جو انسرٹنٹی رہی اور جو حالات انتہائی خراب ہو گئے، کشیدہ ہو گئے، تو اس کے لیے بروقت ایکشن لیا گیا. اور کل پرائم منسٹر آف پاکستان نے تمام سٹیک ہولڈرز کو، کشمیر کے پرائم منسٹر کو، ان کے کیبنٹ کو، اور وہی جو ہماری پارٹی الائز ان کی لیڈرشپ کو، اور یہاں سے بھی شاہ صاحب بھی موجود تھے اور یہاں بھی ہماری لیڈرشپ تھے، دوسرے کنسرن لوگ، ایجنسیز کے سارے اس میں بیٹھے رہے. اور یہ فیصلہ ہوا کہ یہ انتہائی ایک برننگ ایشو ہے، تو بجائے کمیٹیاں بنانا اور یہ اس پر فیصلہ آج ہی کر لینا چاہیے. تو یہ پوری قوم کے لیے مبارکباد کا مستحق ہے. جو لوگوں نے پلان بنایا تھا، وہ پلان پار سے تھا یا ادھر سے تھا، دونوں سائڈ سے، کہ یا ہمارے اندر جو لوگ تھے جنہوں نے جس کو آگے اچال دیا، اور وہی دوسرے باہر سے بھی اور ہمارے بارڈر انڈیا سے بھی انتہائی ایک سیریس ایشو تھی، اور اس کو انتہائی خوش اسلوبی سے ریزالو کر دیا گیا. ان کے جو ڈیمانڈز تھے ایکشن کمیٹی کے یا دوسرے لوگوں کے، ان سب کو میں ایک ایک کی بات اگر کروں، جو ہمارے منسٹری کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق رکھتا تھا کشمیر افیئر سے، تو اس میں پہلے سے 7.7 بلین روپیز ہم نے ان کو دیے تھے، جو مختلف پی ٹی اے اور اس کی فنڈ میں جمع تھے، اور اس کا اختیار منسٹری کے ساتھ تھا اور کشمیر کونسل کے. مگر جو فیصلہ ہوا کہ ایک کشمیر گورنمنٹ کو دے رہے، تو اسی دن ان کو ٹرانسفر کر دی گئی پہلے سے. اس طرح ایک اور اکاؤنٹ میں 0.8 بلین جو سیونگ ہوئی تھی مختلف اکاؤنٹ سے، وہی بھی ان کو کشمیر گورنمنٹ کو ٹرانسفر کر دی گئی. اس کے علاوہ وہی کشمیر کونسل کے جتنے ملازمین تھے، 218 امپلائیز تھے، اور ان کا ڈیمانڈ تھا کہ یہ بھی کشمیر گورنمنٹ کو دیے جائے، وہ بھی ان کو ٹرانسفر کر دیے گئے. اور یا کشمیر کونسل میں جو 36 وہیکلز تھے، وہ بھی ان کو ٹرانسفر کر دیے گئے، ان کو دیے گئے. ابھی رہ گئے ان کے دوسرے ڈیمانڈز جو مینلی سامنے آ گئے، اور اس میں مینلی بات ان کی آٹے کی سبسڈی اور بجلی کے ٹیرف کی بات تھی کہ اس میں ان کے جو ڈیمانڈ تھے اس کے مطابق دینے چاہیے. بے شک اس کے لیے پہلی کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں ایک کمیٹی بھی بنی ہوئی تھی اور انہیں کچھ کام کیا تھا، مگر آخری نتیجے پر نہیں پہنچے تھے. اور اس میں ٹیکنیکل ایشو بھی کافی تھے کہ اتنا ٹیرف ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. مگر اس سارے ٹیکنیکلٹی کو بائی پاس کر کے ان سے کل پوچھا گیا کہ آپ کی یہ جو 2 ڈیمانڈ ہے، اس کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے، کتنے اماؤنٹ آپ کو چاہیے، کتنے پیسے چاہیے کہ آپ کو دی جائے. انہوں نے خود وہی کیلکولیٹ کر دیے کہ ہماری ٹیرف قیمت میں بجلی کی اتنی بنتی ہے اور گندم میں سبسڈی پر اتنی بنتے، دونوں ملا کر 23 ارب روپے بنتے کہ یہ ہمیں فی الفور ملنے چاہیے. اور پرائم منسٹر صاحب نے اسی ٹائم بغیر سوچے سب کی مشاورت سے یہ فیصلہ کر دیا، اور کل ڈائریکٹیو جاری ہوئی کہ 23 ارب روپے کشمیر گورنمنٹ کو ٹرانسفر کر دیا جائے. اور آگے پھر کشمیر گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن بھی کر دیے ان کے ڈیمانڈ کے مطابق کہ گندم کا کیا ریٹ ہوگا، کیا سبسڈی ہوگی، اور ساتھ ساتھ بجلی کی ٹیرف بھی اتنے یونٹ کے لیے اتنے ان کی مشاورت سے کر دیا گیا. دوسری ان کی واٹر یوز چارجز والا ایشو تھا، اس کے لیے بھی ڈائریکٹیو ایشو ہوئی کہ 30 ڈیز کے اندر اس کو ریزالو کر دیا جائے. منسٹری آف واٹر ریسورسز پاور اور کشمیر افیئر
کو یہ باقاعدہ کہا گیا ڈائریکٹیو میں کہ آپ بیٹھ کے 30 ڈیز میں یہ ایشو بھی ریزالو کر. تو ایک بہت بڑی ہمیں اس پر دکھ ہے اس میں جو واقعات ہوئے، خواہ سیکیورٹی کے لوگ ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، اور ان کی شہادتیں ہوئی. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نصیب کرے. مگر جو پلان تھا وہ اس حساب سے نہیں تھا. وہ کوئی بہت بڑا پلان تھا کہ اس طرح بہت سے لاشیں گریں گے اور پوری دنیا اس کو دیکھے گی، اور پوری کشمیر کو اس طرح مظفر آباد کا اور سب کا احصار کر دیا جائے گا، اور یہ نیشنلی اور انٹرنیشنلی یہ میسج جائے گا. تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی فتح ہوئی، اور ان لوگوں کو جو ان کا یہ سوچ تھا وہ خاک میں مل گیا. خواہ وہ یہاں بیٹھے ہوئے یا وہی بیٹھے ہوئے، ان کو کامیابی نہیں ہوئی. بے شک پولیٹیکل لیڈرشپ میں زرداری صاحب صدر پاکستان کا بھی مشکور ہوں. اس نے مجھے بھی بلایا، میں نے بھی اس کے ساتھ میٹنگ کی اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی کی. پرائم منسٹر صاحب نے بھی وہی انداز اپنایا اور ساری لیڈرشپ نے مل کر اس کو ریزالو کیا. تو یہ قوم کی فتح ہے اور پاکستانیوں کی فتح ہے. اور آج باقاعدہ وہ ڈسپرس ہو گئے، انہوں نے اعلان کر دیا ڈسپرس ہو گئے. ابھی وہی نہ کوئی پروٹیسٹ ہے اور نہ کوئی احتجاج ہے. تو یہ سب سے بڑی اچیومنٹ ہے اور خوشی کی بات. میں آگے چلتے ہوئے زیادہ اتنی لمبی تقریر کی ضرورت نہیں، یہ ہم ڈیلی سنتے ہیں، مگر دو باتوں پر ضرور بات کرنا چاہتا ہوں. ایک بات یا بار بار ہوتی ہے 9 مئی کی اور اس میں بے گناہی کی، اور دوسری باتیں جو ہم سنتے آ رہے ہیں وہ وکٹمائزیشن کے. ہم نے تقریریں بھی سنی، اور میں تو صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ تقریر کرتے ہیں ان کو ایک توفیق دے کہ وہ اپنے لیڈرشپ اور اپنے پارٹیوں میں بھی وہی چیز پیدا کرے، وہی جرأت پیدا کرے اور اس کا عملی مظاہرہ پیدا کرے کہ وہ کرے. خواہ وہ لوگ یہاں بیٹھے ہو وہی بیٹھے ہو، ان کا ایک ہی سوچ ہونا چاہیے. تو یہ صرف تقریر سے اور اسی بات سے اور دوسروں پر تنقید سے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے. ہر ایک کو اپنی اپنی ماضی دیکھنے چاہیے. اگر میں بات کروں 9 مئی کی، یہ اکثر بات ہوتی ہے جوڈیشل انکوائری کی جائے، فلاں کی جائے، فلاں کی جائے. تو میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سی نوبت آئی. یہ آج کی بات نہیں ہے، ہم پہلے سے دیکھتے. 2014 میں بھی ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ کیا ہوا تھا اور کون سی نوبت آئی تھی کہ انتخابات ہوئے اور اس کے فوراً پورے اسلام آباد کو مفلوج بنا دیا گیا. یہ پارلیمنٹ بالکل یہ گواہ ہے کہ اس کے باہر کئی مہینوں کا دھرنا دیا گیا اور پورے پاکستان کا نظام مفلوج کر دیا گیا. تو اس کی ریزن کیا تھی؟ ان پاکستانیوں کی کیا قصور تھی کہ ان کا سارا کاروبار وہی، اگر چائنا کی وفد کو آنا تھا، سی پیک کو بیک کر دیا گیا، سب کچھ ہو گیا. اگر وہی سے آپ سٹارٹ لے لے تو ان لوگوں کا اپنا ایک سوچ فکر ہے، وہ ساری قوم کے سامنے. پارلیمنٹ پر بھی حملہ کیا گیا. ہم نے آپ کو سنا ہے، آپ بھی مہربانی کریں ہمیں سن لیں، آپ کی بھی باری آئے گی. اس طرح بات نہیں، آپ سن لیں، باتیں آپ کو غور سے سننے چاہیے. بات مطلب ہے کہ پی ٹی وی پر بھی آپ کے سامنے وہی کیا اشر ہوا، پارلیمنٹ کا کیا اشر ہوا، یا پارلیمنٹ کا اجلاس اور بقایا ہماری کے پی والے بدقسمت کی اس کی پوری کیبنٹ یا آ کے کنٹینر پر ہوا کرتے تھے. میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرتا ہوں. وہی جو ہوا تو اس کی پوری وزراء اور بشمولی چیف منسٹریات ہے وہی کوئی تھے ہی نہیں. تو یہ ہمیں کوئی نئی بات نہیں ہے. ہمیں اپنے گریبانوں میں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے ماضی میں کیا کیا. دوبارہ ان لوگوں نے پلان بنا دیا ہے کہ جاؤ اسلام آباد کو فتح کرو، اس پر حملہ کرو، اور وہی سے دوبارہ وہی لوگ نکلے. اور اس کے لیے وہ بھی پوری قوم کے سامنے وہ تو اپنی جگہ جو کچھ ہو گیا. اور اس کے بعد 9 مئی والی بات جو کرتے، میں حیران ہوں کہ 9 مئی والی بات آپ کرتے. کیوں 9 مئی کا واقعہ پیش ہے؟ کیوں آپ نے کال دی کہ پورے پاکستان سے آپ نکل جائے، سب کو مفلوج بنائے، ہر جگہ کسی کو ہلنے نہیں
نہ دیا جائے, ہر ایک چیز کا اینٹ سے اینٹ بجا دیا جائے. یہ تو ہم سارے پاکستانی دیکھ رہے تھے, کوئی نئی بات نہیں تھی. میں حیران ہوں یہ بات کرتے, میرا تعلق کے پی سے, میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ وہی ریڈیو پاکستان پر جو حملہ کیا گیا اس میں سے کون سے لوگ تھے, کون ملوث تھے؟ کوئی باہر سے آئے ہوئے تھے؟ وہ سارے ان کے ورکرز نہیں تھے؟ سب کی ویڈیوز بھی ہے سارے سامنے. میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ وہی ٹول پلازا چکدر میں جس کو جلا دیا گیا تو وہی لوگ کہاں سے آ گئے تھے اور کون سے لوگ تھے؟ اور میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ بار بار بات ہوتی ہے تو وہی دیر اسکاؤٹس کے دفتر کے اندر جو لوگ گھس گئے کون سے لوگ تھے اور اس کا کیا قصور تھا؟ امیر مقام صاحب وائنڈ اپ کر لیں. پلیز مروت صاحب آپ کی اسپیچ کا بھی ٹائم آئے گا, آپ تشریف رکھیں. مروت صاحب پلیز آپ بیٹھ جائیں, آپ اپنی اسپیچ میں بات کریے گا نا, آپ اپنی اسپیچ میں بات کیجیے. تشریف رکھیں پلیز, پلیز تشریف. اچھا پلیز آپ تشریف رکھیے نا, میری بات مان لیں. اس طرح کوئی نئی بات نہیں, آپ بھی وائنڈ اپ کریں. میں یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ دوسری کی بات سنیں. ہم تو آپ کی سارے باتیں سنتے ہیں, لمبی تقریریں کرتے ہیں, تو کیا آپ کی ساری وہ سچ ہے اور اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ اسی طرح اگر جیج کے اوپر لوگ گئے وہی کئی سے گئے, اور وہی آپ لاہور میں دیکھیں, پورے پاکستان میں دیکھیں, تو پاکستان کی عوام کی کیا قصور تھی؟ اگر ایک بندے پر 100 مقدمات ہیں اور اس کو گرفتار کیا جاتا ہے تو اس کی یہ میسج دینا ہے کہ اس کو ہاتھ ہی نہیں لگانا, اس کو گرفتار ہی نہ کرے. انتہائی افسوس کی بات ہے. اس طرح باتیں کرنا بار بار, اور اس کا یہ بنائے اس کا یہ بنائے, یہ دوسرے چیزوں کے ساتھ لنک نہیں کرنے چاہیے کہ دوسرے کے ساتھ لنک کرے. یہ وہ 9 مئی میں جو ہوا, اگر ان لوگوں کو بھی معاف کر دیا جائے کہ یہ بالکل بھی گناہ ہے اور کوئی بات نہیں, پھر تو سارا سسٹم اسی طرح ہوگا کہ یہ اس ملک میں دہشت گردی کرے اور سب کچھ کرے. خیر کوئی بات نہیں. بہت وائنڈ اپ کر لیں پھر سب کے ٹائمنگ کا مسئلہ ہے. میں آگے جاتے ہوئے دوسری بات میں کہتا ہوں کہ اس میں پاکستان کی عوام کا کیا قصور تھا؟ سب کے فلائٹس کینسل, مریض سارے ایمبولینس میں مر گئے, سارے روڈ اور سڑکیں بلاک ہو گئے, بند ہو گئے. تو اس طرح بات یہ ان کے سامنے. دوسری یہ بات کرتے ہیں, ہم ان کو سنتے ہیں کہ وکٹمائزیشن ہو رہی. مجھے آپ کو اپنی حافظہ ذرا مضبوط کر لینا چاہیے. وکٹمائزیشن وہ بھی یاد کرے کہ اس کی ابتدا بھی آپ نے کی ہے. وکٹمائزیشن تو ہمیں وہ دن بھی یاد ہے کہ میں اگر فریال تالپور سے شروع کروں کہ اسپتال سے اٹھا کے اور رات کے 12 بجے لے کر اس کو جانا, وہ بھی ہمیں یاد ہے. اگر میں وہی شروع کروں کہ مریم بی بی ہوٹل میں تھی اور وہی چاپا مار کر اور وہی جا کر اور جو کچھ ہوا آپ سب کے سامنے, مجھے وہی بھی یاد ہے کہ رانا ثناء اللہ یہاں موجود نہیں ہے, اس کی گاڑی کو جس طرح پاؤڈر سے اور اس سے بھر دیا گیا کہ یار یہ آپ اس میں ملوث ہے اور آپ جیل کی کوٹھی میں بن جاؤ. میرے ساتھ یہ حنیف عباسی بیٹا ہے, اس کا کیس بھی مجھے یاد ہے کہ اس کا کون سا جرم تھا کہ اس کو وہی کالی کوٹری میں بند کرے. اگر میں خود آپ کو اپنا کہتا ہوں, میرے کے پی سے تعلق ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا وہ ایک لمبی داستان ہے. میرے ایک چھوٹے بیٹے کو جو لندن سے پڑھ کر آیا, اس کو پہلے روزے پر بغیر کسی جرم اریسٹ کر کے اور جیل میں ڈال دیا گیا. آج تک بیچارہ ذہنی مریض ہے, ٹھیک ہو ہی نہیں رہا ہے کہ وہی سے پڑھ کر آئے اور وہی سے منظوری ہوئی کہ اس کو ڈالے جیل میں بند کرے. کتنی انتقامی کارروائیاں ہوئی, ہر ایک بندے کے ساتھ ہوئی. یہ میرا بھائی تھا, یہ اسپیکر صاحب ابھی آئے گا, اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین تھا کمیونیکیشن کا, اس کی ایک میٹنگ بھی نہیں ہونے دی. یہ قانون اور آئین کی بات کرتے, جب میٹنگ رکھ دیتے تو کہتے اوپر سے آرڈر آیا ہوا ہے کہ یہ میٹنگ نہیں ہونی. مروت صاحب آپ نہیں تھے, اسی ٹائپ کی سپیچز ہو رہی ہیں. اپنے ماضی کو سامنے رکھ کر, اپنے ماضی کو سامنے رکھ کر, اپنے ماضی کو سامنے رکھ کر آپ کو کر لینی چاہیے. اور ابھی مطلب ہے کہ جو بھی چیزیں اگر قانون آئین اور سب کچھ آپ باتیں کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ پر لاگو کرے, پھر دوسرے سے وہی آپ توقع رکھ سکتے ہیں. آپ اگر گورننس کی بات کرتے تو آپ کی وہی ہماری
کے پی میں 10 سال گورنمنٹ رہی, مجھے اپنا کوئی سنگل منصوبہ بتایا کہ آپ نے بنا کے اس کی رہتا ہے, جب آپ پاور میں آ جائے پھر تو بھول جاتے. وہی کے پی میں دیکھو جس طرح رویہ ہے آپ کی سیم صاحب کا کہ روزانہ کہتا ہے کہ اسلام آباد پر حلہ بول دیں گے, کبھی کہتے ہیں گورنر ہاؤس پر حلہ بول دیں گے, گورنر ہاؤس میں کسی کو بیٹھنے نہیں دیں گے. یار یہ کسی کی باپ کا تو نہیں ہے کہ آپ حلہ بول کے اور اس کو قبضہ کریں گے. ٹائم کافی آپ نے لے لیا. تشریف رکھیں پلیز, تشریف رکھیں. 15 منٹ سے زیادہ ہو گئے, 15 منٹ سے زیادہ ہو گئے, آپ تشریف رکھیں پلیز. میں مینیج کر لوں گی, پلیز آپ بھی تشریف رکھیں. میں ان سے بات کر رہی ہوں, میں بات کر رہی ہوں ان سے. آپ پلیز اپنے ود دا پرمیشن آف چیئر عادت ڈالیں پلیز, ود دا پرمیشن آف چیئر عادت ڈالیں پلیز. میں ان سے بات کر رہی ہوں, میں پھر آپ کے وقت میں آپ سے بات کروں گی. جی آپ پلیز تشریف رکھیں نا, آہستہ آہستہ نہیں, فوراً جلدی سے آپ پارلیمنٹ آداب پہ آ جائیں پلیز. جی جی میں اس کو کہتا ہوں کہ بے شک آپ, پہلے بھی میں نے کہا ہے فلورا پہ ہاؤس, آج بھی کہتا ہوں کہ جو آپ کے مسائل ہیں ہم سب کے مسائل ہیں. یہ نہیں کہ آپ پی ٹی آئی ہے اور یا کسی اور کے, ہمارے صوبے کے مسائل ہیں, اس ملک کے مسائل ہیں. جس طرح ان کی چیف منسٹر صاحب آیا, 2 دفعہ پرائم منسٹر صاحب سے ملے, یہ بات یا ہوتی رہی کہ ہمیں ایک پیسہ نہیں ملا ہے. وہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ جو ہر 2 مہینے بعد NFC میں جتنا حصہ بنتا ہے ملتا ہے, جس طرح پنجاب کو ملتا ہے, سندھ کو ملتا ہے, وہ ان کو بھی اسی حساب سے مل رہا ہے. اور یہ بات جو کرتے ہیں کہ زیادہ نہیں ملے, وہ تو ایک اور ڈیبیٹ ہے. اس طرح نہیں, ہم نے اس کو کہا ہے کہ جو بھی ایشوز ہے ہماری, خواہ بھی اس نے بات کی لوڈ شیڈنگ کی, دوسرے چیزوں کے, تیسرے چیزوں کی, ہماری ایک ہی بات ہے, آپ آ کے عوامی باتیں کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. بالکل, بہت شکریہ امیر مقام صاحب, بس بہت شکریہ. تشریف رکھیں, میرے لیے مینیج کرنا مشکل ہو جائے گا دوسروں کو. آپ پلیز تشریف رکھیں, آپ پلیز تشریف رکھیں. جناب بیرسٹر گوہر علی خان صاحب, بہت شکریہ.